منبر پر بیٹھ کر کھلا تمہیں بتا رہا ہوں، ساری عمر دنیا میں بھی پچھتاتے رہو گے، قبر میں بھی عذاب میں رہو گے، اور مجھے رب العزت کی عزت کی قسم ہے تم جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیے جاؤ گے، اور سب سے نچلے حصے میں جہنم میں رہو گے، تم آگ میں جلتے رہو گے، تم دنیا میں ماتم میں اور تکلیف میں اور پریشانی میں رہو گے۔ رب ذوالجلال کی قسم، نہ دائی حلیمہ کی اونٹنی رک سکی ہے، نہ نبی کا ابو بکر رک سکا ہے۔ اور جس اونٹنی نے حضور کو اٹھایا وہ ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، اور جس ابو بکر نے حضور کو اٹھایا وہ ساری کائنات کے امتیوں میں آگے نکل گئے۔ یہاں بھی مد مقابل کوئی نہیں اور وہاں بھی مد مقابل کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة ومهداة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ماہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی ایک بڑی نسبت ہے، ولادت با سعادت۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ یہ بات تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہے۔ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو ہوئی، اس بات میں اختلاف ہے۔ کسی نے 2 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا۔ لیکن مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا، تاریخ کوئی بھی ہو۔ اس بات پر بھی سارے ہی متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ خاندان قریش، خاندان ہاشم، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ،
آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے بابا حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کے سرپرست اور پرورش کرنے والے دادا عبد المطلب بھی آپ کے بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظاہراً جتنے سہارے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ باپ کا سہارا، ماں کا سہارا، دادا کا سہارا، وہ سارے ختم ہو گئے۔ بچوں کی پرورش اور تربیت میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی نہ رہا۔ اللہ نے یہ سارے سہارے لے کر بتایا نبی کو اللہ کے علاوہ کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کہیں دکھ میں ابا کو پکارے، اماں کو پکارے، دادا کو پکارے، بچپن سے ہی جب بھی تکلیف آئے تو اللہ کو پکارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے حالات، بچپن کی ساری زندگی بھی محفوظ ہے۔ اس وقت کی روایت کے مطابق عرب کے بچے پرورش پانے کے لیے شہروں سے دیہاتوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں دائیاں ان کی تربیت کا، صحت کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے انہیں پالتی تھی۔ ظاہر ہے دائیاں بچوں کو اس لیے لے جاتی تھی کہ ان کا یہ سلسلہ معاش تھا، ان کے گھرانوں سے انہیں پیسے ملتے تھے اور وہ پرورش کرتی تھی۔ ساری دائیاں جنہوں نے رخ کیا مکہ مکرمہ کا اور اپنے اپنے معیار کے مطابق بچوں کو لے کر چل پڑی، یہ جو دائی حلیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ بنی، آپ حیران ہوں گے کہ جتنی دائیاں باقی بچوں کو لے آئی شاید تاریخ میں کسی کا نام ملتا ہو، اور شاید آج کوئی کسی دائی کو جانتا ہو، لیکن جو دائی حضور کو لے کر گئی آج ہر مسلمان اس نام کو جانتا ہے۔ میں نے کئی مسجدیں دیکھی جو حلیمہ کے نام سے ہیں، لاتعداد اور بے شمار بچیوں کے نام حلیمہ کے نام سے ہیں۔ ساری دائیاں مال اور دولت کے لحاظ سے دائی حلیمہ سے آگے تھی، کوئی ایک بھی ایسی نہیں تھی جو دائی حلیمہ سے کمزور ہو، اور دائی حلیمہ سب سے کمزور تھی۔
جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دیہات میں مالدار اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس جانور زیادہ ہوں، اور وہ بھی دودھ دینے والے۔ آج کل کے زمانے میں ہمارے ملک میں بھینس بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے کہیں بھی شہر بھر میں گائے کالونی نہیں دیکھی ہوگی، بکری کالونی بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن بھینس کالونی موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ دودھ دیتی ہے اور وافر دیتی ہے، اور دودھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی بھینسیں بہت ہوتی ہیں وہ مالدار تصور کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جس کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھی اسے مالدار سمجھا جاتا تھا، اونٹنیاں زیادہ ہوتی تھی مالدار سمجھا جاتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا بھینس کالونی آپ چلے جائیں تو بھینسیں بھی مختلف ہیں، کچھ میری طرح پتلی دبلی اور کچھ ماشاءاللہ موٹی تازی۔ اب میں نے پتلی دبلی اپنی طرح تو مثال دے دی، اب میں موٹی کس کی طرح مثال دوں میں دینا نہیں چاہتا۔ وہ دودھ بھی چونکہ زیادہ دیتی، جس کے پاس وہ ہو تو وہ اور مالدار کہلاتا ہے کہ اس کی بھینسیں صحت مند ہیں، موٹی تازی ہیں، دودھ زیادہ ہے۔ دائی حلیمہ کی جو سواری تھی وہ بھی کمزور تھی، اونٹنی طاقتور نہیں تھی، کھانے کو زیادہ نہیں ملتا تھا، اور بکریوں بھی بہت دودھ والی نہیں تھی، کمزور سستی والی بکریاں تھیں۔ اب آپ اندازہ لگانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا، کچھ آگے چلے تو ماں نہ رہی، کچھ وقت گزرا تو دادا بھی نہ رہے، ولادت کے بعد دائیاں لینے کے لیے آئی تو کسی طاقتور اور مال و اسباب کے لحاظ سے مضبوط دائی نے آپ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ کمزور دائی، کمزور سواری والی، کمزور بکریوں والی حلیمہ آپ کو لے کر چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز چن چن کر دی ہے۔ ظاہری دنیا کے اسباب تو یہ بتاتے ہیں، ہونا یوں چاہیے تھا کہ آپ بہت مالدار گھرانے میں ہوتے، آپ کے ماں باپ بہت خوشحال ہوتے، آپ کو جو دائی لے کر جاتی وہ بڑی ناز و نخروں والی ہوتی، اس کی اونٹنی بہت طاقتور اور مضبوط ہوتی، اس کا گھر بہت خوبصورت ہوتا، اس کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوتا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، میں ان ساری پر نہیں جاتا۔ ایک وجہ اپنے خیال اور ذہن اور مزاج کے مطابق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر بہت بڑا گھر ہوتا
والد مکرم بہت معروف ہوتے، والدہ محترمہ کا بہت چرچا ہوتا تو لوگ ذکر عبداللہ کا کرتے، لوگ ذکر آمنہ کا کرتے، مال و دولت کا کرتے، خاندان کا کرتے، شہرت کا کرتے، ان کی اہمیت کا کرتے، ان کے بڑے پن کا کرتے، ان کی سرداری کا کرتے۔ وہ سب چیزیں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہیں، اور جو بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ تاجدار کائنات ہے، وہ دنیا کے سارے بادشاہوں سے بڑا ہے، وہ عالم کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، وہ کرۂ عرش پر اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات اور صفات رکھنے والی شخصیت ہے، عالم کل میں وہ واحد ہے، دنیا عرب و عجم میں اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے آنے والے نبی، رسول اور پیغمبر بھی اس کے مد مقابل نہیں ہے، حسن میں، سیرت میں، تذکروں میں، تعلیم میں، ختم نبوت میں، علم میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، شان و شوکت اور عظمت اور رفعت اور بلندیاں تو کسی جگہ پہ کوئی اس تک پہنچ سکتا نہیں ہے۔ خاندان قبیلہ یوں ہے، بابا ولادت سے پہلے نہیں ہے، ماں کچھ عرصے بعد چلے گی، دادا پھر فوت ہو گئے، بظاہراً سہارا کوئی نہیں ہے اور خود کائنات کا سہارا ہے، بظاہر کوئی سرپرست نہیں ہے، خود ساری کائنات کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جسے تم ظاہری طور پہ یوں سمجھ رہے ہو وہ اتنا بلند ہے جس کا مد مقابل بھی کوئی نہیں۔ اب دائی جو آئی وہ کمزور تھی، سب سے آخر میں پہنچی، اور جب سب سے آخر میں پہنچی تو بچے ہی چلے گئے، سرداروں کے، وڈیروں کے، نوابوں کے، بڑے لوگوں کے بچے وہ لے کر چلے گئی۔ مال و دولت ان دائیوں کے ہاتھ آیا، مال و اسباب ان دائیوں کے ہاتھ آیا، اور عزت اور مقام دائی حلیمہ کے ہاتھ آیا۔ بظاہراً خوش وہ ہیں، حقیقت میں قسمت کھلی اس کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بعض خطبہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دائیاں آئیں اور حضور کے دروازے سے واپس ہو گئی، لوگ کہہ دیتے ہیں، اور آئی بھی تھی واپس بھی ہوئی تھی، کہ دائیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو بس دروازے سے واپس ہو گئے کہ یتیم سے کیا ملے گا۔ ان دائیوں کو کیا پتا تھا یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے۔ ان کے علم میں یہ بات کہاں تھی کہ وہ کہاں سے واپس ہو رہی ہیں؟ لیکن ذرا میں مختلف جملوں میں اس بات کو ذکر کیا کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائیاں واپس ہو گئی، میں کہتا ہوں نانا، دائیاں واپس نہیں ہوئی، دائیاں واپس کر دی گئی۔ تم بھی واپس، تم بھی واپس۔ یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی، ای سعادت بزور بازو نیست۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے میرا اللہ چاہتا ہے، جسے میرا رب چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی معمولی ذات اور شخصیت تو نہیں ہے۔ تو بظاہر ایک کمزور سی دائی آئی اور وہ اندر چلی گئی، پتہ چلا بچہ جو ہے وہ یتیم ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی نہیں، اب بچہ بھی تو کوئی نہیں ہے، لے کے تو میں نے جانا ہے، چلو دیکھ تو لوں۔ اندر گئی اور چہرے سے چادر ہٹائی اور چہرہ دیکھ لیا۔ پہلے والیوں نے بات سنی اور واپس چلی گئی،
چہرہ دیکھا نہیں، اس نے واپسی یوں نہیں کی، اس نے کہا چلو چہرہ تو دیکھ لوں، یا چہرہ ہی ایسا ہے جو دیکھے وہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی نظریں چہرے پر پڑی تو ہٹانا ہی بھول گئی، اس کی نظریں چہرے پر پڑی تو ہٹانا ہی بھول گئی، کئی دیر تک دیکھتی دیکھتی اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ اور یہ چہرہ ہی ایسا ہے جس کو دیکھنے والے نے ساری زندگی بھی دیکھا تو جوں جوں دیکھتے گئے یوں یوں شوق بڑھتا گیا، جیسے جیسے دیکھتے گئے ایسے ایسے رنگ اور آتا گیا، اور یہ چہرہ ہی ایسا ہے جس کا پورا حسن اگر کھل جائے تو کیا پتا کون اس کو دیکھ سکے، یہ آنکھیں ہی ایسی ہیں جو اس کو دیکھیں گی، وہ بنی اس کے لیے جو اس کو دیکھیں گی، یہ چہرہ بنائی اس کے لیے جو ان آنکھوں کو دیکھے گا، یہ ہر کسی کو دکھانے کا چہرہ نہیں ہے، ہر کوئی دیکھنے کی تاب لا نہیں سکتا، اس لیے باقیوں کو وہیں سے واپس کر دیا اور حلیمہ کو اندر بلا لیا، کسی کو ایک نظر دیکھنا ہی نہیں دیا اور کسی کی نظر کو ہٹنا ہی نہیں دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کر دے۔ اللہ نے قسمت حلیمہ کی کھول دی اور چہرہ دیکھتے دیکھتے کہا اسے لے کر جاؤں گی، آواز آئی یہ یتیم ہے، اس نے کہا یہ یتیم ہی نہیں در یتیم ہے، اب کسی اور کو لے کے نہیں جانا، اسی کو لے کر جانا ہے۔ بچے کو اٹھایا باہر لے آئی، کتنی عزت والی ہے، کتنی عظمت والی ہے حلیمہ، تو کتنی سعادت والی ہے، تو نے وہ بچہ اپنے ہاتھ میں لیا جو ساری کائنات کے بچوں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، چھوٹوں کے لیے رحمت، جہانوں کے لیے رحمت، کائنات کے لیے رحمت، ساری کرۂ ارض پہ بسنے والے ہر فرد کے لیے رحمت، بلکہ یہی نہیں، آپ زمین کے لیے رحمت، آپ آسمان کے لیے رحمت، آپ چاند کے لیے رحمت، آپ ستاروں کے لیے رحمت۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آپ نبیوں کے لیے رحمت، آپ رسولوں کے لیے رحمت، آپ پیغمبروں کے لیے رحمت، بات یہی ختم نہیں ہوتی، آپ جنت میں بھی رحمت ہیں، آپ کائنات میں بھی رحمت ہیں، آپ کی وجہ سے رخ کائنات سجا ہے، آپ کی وجہ سے زلف کائنات سجی ہے، آپ کی وجہ سے حسن کائنات ملا ہے، آپ کی وجہ سے دبدبہ کائنات ملا ہے، آپ کی وجہ سے رعب کائنات ملا ہے، آپ عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ بچہ اٹھایا لایا اپنی اونٹنی پر بٹھایا، توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جب باپ نہیں ہے، ماں چلی گئی، دادا چلے گئے، اللہ نے عزتوں سے نوازا، لوگ دیکھتے رہ گئے، اس لیے کمزور رکھا تاکہ دنیا کو پتہ چلے، کوئی یہ نہ کہے حضور کو عظمت اس کی وجہ سے ملی ہے، حضور کی پہچان اس کی وجہ سے ہے، حضور کی پہچان باپ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، نہ دنیا کو بتا دیا حضور کی شان کسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جان کی شان اور جہان کی شان حضور کی وجہ سے ہے۔ طاقتور دائیاں چلی گئی اور کمزور دائی ٹوٹنی کے ساتھ اس بچے کو بٹھایا اور چل پڑی، اور چلتی جا رہی ہے، اور چلی تو چلتی چلی گئی، بڑھی تو بڑھتی چلی گئی، اٹھی تو اٹھتی چلی گئی، اڑی تو اڑتی چلی گئی، وہ باقی ساری دیکھتی رہ گئی، یار یہ حلیمہ کو کیا ہو گیا؟ جانتے تو سارے ہی تھے نا، جیسے آپ یہاں اپنے علاقے میں سارے کاروباری لوگوں کو جانتے ہو، ساری گاڑیوں کا آپ کو علم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ کہتے ہو میری گاڑی سب سے اچھی ہے، یہ کمزور گاڑی والا آج
اتنا تیز جا رہا ہے، اس نے گیئر بدل دیے، اس نے نقشہ بدل دیا، اس نے انجن بدل دیا، اس نے ڈرائیور بدل دیا، اس کی گاڑی کو ہو کیا گیا؟ آج تو پر لگ گئے بھئی، اس کی موٹر سائیکل تو چلتی ہی نہیں تھی، روزانہ خراب ہوتی تھی، انجن میں کام ہوتا تھا، پرانے ماڈل کی، اسے کیا ہو گیا؟ آج ساری گاڑیوں سے آگے نکل گئی ہے، سب 1 to 5 پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی گاڑی آگے جا رہی ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ ساری کاریں، ساری گاڑیاں پیچھے، ساری لینڈ کروزیں پیچھے، آج یہ آگے دائیاں دیکھ رہی ہیں، ہماری طاقتور دائیاں، اونٹنیاں، کھاتی پیتی اونٹنیاں، ہمارے گھرانے اونچے، یہ کیسے جا رہی ہے؟ او حلیمہ رک تو صحیح، بات تو سن، وجہ تو بتا، اونٹنی کب بدلی ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے اونٹنی کہاں بدلی ہے؟ اونٹنی کہاں بدلی ہے؟ تیز کیوں ہے؟ رکتی کیوں نہیں ہے؟ روک تو صحیح۔ وہ زبان حال سے کہتی ہے پہلے روکنا میرے ہاتھ میں تھا، اب میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، اب تو میں بھی کسی کی وجہ سے چل رہی ہوں، میری پرواز اور میری رفتار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری پرواز اور میری رفتار کسی اور کے ہاتھ میں۔ میں یہ جملہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ پتہ چلا اب روٹنی، رکنی اور روکنی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس کے اوپر سرور کونین بیٹھے ہیں، تاجدار حرم بیٹھے ہیں، کائنات کے امام بیٹھے ہیں، ختم الرسل بیٹھے ہیں، اب یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں اسے روک سکے۔ ساری دنیا شور مچائے، واویلا کرے، ماتم کرے، سینہ پیٹے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے، گھوڑے کے نیچے سے گزرے، جو مرضی ہے دنیا کرتی چلی جائے، اس اونٹنی کی رفتار رک نہیں سکتی۔ جب بھی اونٹنیوں کا ذکر آئے گا، سب سے پہلے نمبر پہ جو اونٹنی کہلائے گی وہ وہی ہوگی جس پر حضور نے بیٹھ کر بچپن میں سفر کیا اور اس کی رفتار بڑھ گئی۔ تو کیا خیال ہے اگر بچپن میں کسی اونٹنی پر حضور بیٹھ جائے، وہ اونٹنی کسی کے روکے سے نہیں رکتی، کسی کی رکاوٹ سے نہیں رکتی، کسی کی باتوں سے نہیں رکتی، کسی کے طنز سے نہیں رکتی، کسی کی تنقید سے نہیں رکتی، کسی کے دل میں برا جاننے سے نہیں رکتی۔ تو جناب جس نے جوانی میں حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہو، جب ختم نبوت کی مہر کندھے پر آشکارا ہو گئی ہو، اور جب رسالت کا اقرار کر لیا ہو، اور پھر کندھوں پر اٹھا کر خود اسے چل پڑ کر سواری بن کر آگے چلا دیا ہو، اور جب وہ اسے پہاڑ پر لے کر چڑھ رہا ہو، اب کوئی پیٹے یا پٹائے، دکھے یا دکھائے، شر یا شرارت اور فساد جو مرضی ہے کرتا رہے، کیا اس کے کہنے سے وہ رک جائے گا؟ تو میری بات سنو، منبر پر بیٹھ کر کھلا تمہیں بتا رہا ہوں، ساری عمر دنیا میں بھی پچھتاتے رہو گے، قبر میں بھی عذاب میں رہو گے، اور مجھے رب العزت کی عزت کی قسم ہے تم جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیے جاؤ گے، اور سب سے نچلے حصے میں جہنم میں رہو گے، تم آگ میں جلتے رہو گے، تم دنیا میں ماتم میں اور تکلیف میں اور پریشانی میں رہو گے۔ رب ذوالجلال کی قسم، نہ دائی حلیمہ کی اونٹنی رک سکی ہے، نہ نبی کا ابو بکر رک سکا ہے۔ کمزور حلیمہ طاقتور اتنی ہو گئی، لوگ روکنا چاہیں رکتی نہیں ہے، سواری تیز ترین سفر کر رہی ہے، یہ بھی پیچھے رہ گئی، وہ بھی پیچھے رہ گئی، وہ بھی پیچھے رہ گئی، کوئی ہے جو آگے جائے؟ وہاں اونٹنیوں میں کوئی نہیں ہے جو آگے جائے، یہاں انسانوں میں کوئی ایسے نہیں ہیں جو آگے جائے۔ اور جس اونٹنی نے حضور کو اٹھایا وہ ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی،
اور جس ابو بکر نے حضور کو اٹھایا وہ ساری کائنات کے امتیوں میں آگے نکل گئے. یہاں بھی مد مقابل کوئی نہیں اور وہاں بھی مد مقابل کوئی نہیں. آج لوگ مقابلہ کرتے ہیں فلاں بمقابلہ فلاں. تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ اللہ نے ابو بکر کو عزت حضور کے ذریعے دی ہے. توجہ، حضور علیہ السلام کو دائی لے کر اپنے گھر پہنچ گئی. یہ گھر کیا گھر ہے؟ چند برتن ہیں، کھجور کے پتوں کی ٹہنیوں کی چھت ہے. اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مگر اس گھر میں ساری کائنات ہے. اور لوگ کہتے ہیں اس گھر میں تاریک رات ہے. میں کہتا ہوں جب آمنہ کا لال گلا گیا تو اس گھر میں اب تاریک رات نہیں رہی بلکہ روشن کائنات آ گئی. تاریک رات رخصت ہو گئی، روشن کائنات آ گئی. اور جوں جوں وقت گزرتا گیا گھر کی کیفیت بدلتی گئی. پہلا دن ہے، حلیمہ پریشان سی بھی ہو گئی کہ بچہ بڑا عجیب لے آئی ہوں لیکن اس کی خدمت کیسے کروں گی. پہلی نظر اپنی بکریوں پر گئی کہ ان میں تو دودھ نہیں ہے. وہ دودھ اس بچے کو میں نے پورا کرنا ہے، کیسے کروں؟ آپ سمجھتے ہیں جب کسی عورت کے یہاں بچہ ہو جائے کہا جاتا ہے اسے خوراک کھلاؤ تاکہ اس کا دودھ آ جائے. پھر اسے ڈاکٹر دوا لکھ کر دیتے ہیں، بسا اوقات اس کے لیے دودھ تجویز کرتے ہیں کہ اسے پلاؤ، اس کی وجہ سے اس کا دودھ بڑھے گا اور بچہ پیے گا. دائی حلیمہ کا اپنا دودھ بھی نہیں ہے، بکریوں کے دودھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خوراک نہیں ہے. خوراک نہیں ہے، خوراک. کہو سبحان اللہ، اور کہو سبحان اللہ. خوراک نہیں ہے. یہاں خوراک کیا کرے گی؟ یہاں تو کائنات جو آ گئی ہے، کائنات جو آ گئی ہے، جو اپنے رب کا سب سے مقرب ہے، جس سے میرے اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے. آج وہ اس گھر میں اور جس کے لیے کل کائنات سجی ہے، آج وہ اس گھر میں مجھے یہ موقع ملا. میں اس وادی میں گیا، وہ گھر جو اب صرف اس کی کچھ دیواریں رہ گئی ہیں، آج بھی آپ وہاں جائیں تو برکت کے ایک عجیب عالم وہاں نظر آتا ہے. آج بھی صدیوں گزر گئی، وہ جب حضور وہاں تھے تو اس کی برکت کا عالم کیا ہوگا. شور سے کہا دودھ تو لے آئیے. ٹوٹے پوٹے چند برتن تھے، دودھ نکالنے لگے تو نکلتا ہی چلا گیا. شور آواز دے کر کہتا ہے بی بی برتن لا. یہ بھی بھر گیا، وہ بھی بھر گیا، وہ بھی بھر گیا. برتن بھر گئے، ختم ہو گئے. دودھ ختم، دودھ ختم. جہاں حضور جائیں وہاں برکت ختم، وہاں رحمت ختم نہیں ہوتی. او بھائی جس گھر میں گئے وہاں دودھ ختم نہیں ہو رہا. بچپن میں گئے تھے، صدیق کے گھر میں تو جوانی میں گئے تھے، اور جب 50 سال کی عمر کو پہنچے اور 55 سال کی عمر کو پہنچے پھر صدیق کے گھر رشتہ لینے گئے تھے. چلتے چلتے ایک جملہ کہہ دوں، جب آپ کے ہاں بچی اور بچہ جوان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو اپنے پڑوسیوں سے کوئی رشتہ تو ڈھونڈ لو.
چند خواتین علاقوں میں ہوتی ہے، سارے محلے میں گھومتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے رشتہ تو ڈھونڈ لو۔ مولوی صاحب سے، امام صاحب سے، چیئرمین صاحب سے، سیاستدان سے کہا جاتا ہے آپ رشتہ ڈھونڈ لو۔ اب کوئی آدمی معتبر رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات مت کرو بھائی، یہ رشتہ تو فلاں نے ڈھونڈا ہے، یہ رشتہ اب ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، فلاں آدمی پہ ہمیں اعتماد ہے۔ جب بچیاں اور بچے جوان ہو جائیں ان کے رشتے لوگ ڈھونڈتے ہیں، عائشہ جوان ہو گئی، رشتہ خدا نے ڈھونڈا۔ کہو سبحان اللہ، رشتہ خدا نے ڈھونڈا۔ حضور شادی کرنا چاہتے ہیں، ساتھی رفیق روک دوست رشتہ ڈھونڈیں گے، نہ شادی حضور نے کرنی ہے، رشتہ خدا نے ڈھونڈا ہے۔ ریشمی کپڑے میں جبرائیل کو تصویر دے کر بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو دکھا کر کہو یہ تیری بیوی ہے۔ جس گھر میں حضور بچپن میں گئے اس گھر کی بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جس میں حضور معراج کی رات، جس میں حضور ہجرت کی رات گئے اور جا کر وہاں سے سفر شروع کیا، اس گھر کی برکت ختم ہو سکتی ہے؟ بولو، ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر نے باغ نہیں دیا تھا، کھجوروں کے چند درخت نہیں دیے تھے، ابو بکر نے تو اپنا سب کچھ ہی نبی کو دے دیا تھا۔ کون سی دولت تھی جو انہوں نے خرچ نہیں کی؟ دودھ نکالا جا رہا ہے، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ خوبصورت بات کہنے لگا ہوں، ذرا خطیبانہ لہجے میں کہنے لگا ہوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ میری طرف کیجئے گا۔ پہلے دائیاں پریشان ہوئی تھی اونٹنی کی رفتار دیکھ کر، اب دائیاں حیران ہو گئی بکریوں کا دودھ دیکھ کر، کیونکہ اب تو سارا محلہ بھی لے جائے تو یہاں غم اور فکر کی بات کوئی ختم جو نہیں ہوتا۔ دائیوں نے آ کر سوال کیا، حلیمہ تیری بکریاں چرتی کہاں ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ حلیمہ تیری بکریاں چرتی کہاں ہیں؟ حلیمہ کا جواب سننا، لیکن جواب ذوق سے سننا پڑے گا، محبت اور توجہ سے سننا پڑے گا۔ سوال ہے حلیمہ تیری بکریاں چرتی کہاں ہیں؟ جواب ہے میری بکریاں چرتی ہی کہاں ہیں؟ میں آپ کے عشق کو بڑھانے کے لیے دوبارہ اپنا یہ جملہ محبت بڑا دہرانا چاہتا ہوں۔ سوال ہوا حلیمہ تیری بکریاں چرتی کہاں ہے؟ جواب آیا میری بکریاں چرتی ہی کہاں ہے؟ یہ ہر وقت اپنی نگاہوں سے دیکھتی جہاں ہیں، یہ ہر وقت تو اپنی آنکھوں سے دیکھتی جہاں ہے، اور جو دیکھتا نبی کی شان ہے اس کو چرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ جو دیکھتا چہرہ مصطفیٰ ہے اس کو چرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ اس چہرے کا اثر ہی ہے۔ او بھائی بکریاں چہرہ دیکھیں، چرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بکریاں چہرہ دیکھیں، چرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ صحابہ چہرہ دیکھیں، صحابہ چہرہ دیکھیں، کسی اور کی ضرورت ہی اب کہاں رہی؟ اس چہرے نے ان کی شان کو، منقبت کو، عزت کو
عظمت کو، رتبے کو، مقام کو، منصب کو اتنا بلند کر دیا، اب ان کو کسی اور کی ضرورت رہی ہی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں اب ان کو ضرورت ہی کہاں ہے؟ بکریاں چرتی کہاں ہیں؟ اس نے کہا بکریاں چرتی ہی کہاں ہیں، یہ تو دیکھتی ہر لمحے اپنی نگاہوں سے یہ جہاں ہے، اور یہ جہاں اتنا عالی شان ہے جس کی عظمت کا مد مقابل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ اس کا احترام کرتے، یہ 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں میں شامل نہیں ہیں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ ان میں نہیں ہیں۔ ان میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ یا حضور اس مہینے میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ حضور اس مہینے میں پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ رمضان میں پیدا ہو جاتے، ذی الحج میں پیدا ہو جاتے، محرم میں پیدا ہو جاتے، ذی القعدہ میں پیدا ہو جاتے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، ربیع الاول میں پیدا کیا۔ میں پھر اپنے ذوق کے مطابق جواب دینے لگا ہوں، اگر ان مہینوں میں پیدا ہوتے، کوئی کہہ دیتا لا علمی کی وجہ سے کہ حضور کو جو عظمت ملی ہے یہ اس مہینے کی وجہ سے، اللہ نے ان 4 مہینوں کے علاوہ ربیع الاول میں پیدا کر کے بتایا اس کو کسی کی وجہ سے عظمت نہیں ملی ہے، بلکہ جہان کو عظمت حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ ہم کہتے ہیں مکہ بلند ہو گیا، وجہ حضور کی نسبت ہے، مدینہ بلند ہو گیا، وجہ حضور کی نسبت ہے۔ قرآن نے نہیں کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، مکہ کی گلیوں کی قسم۔ اللہ مکہ کی گلیوں کی قسمیں کھاتا ہے، خشک پہاڑ ہیں یہاں، بارش یہاں نہیں ہوتی ہے، سبزہ یہاں نہیں ہے، باغات یہاں نہیں ہے، تو قسم کھا رہا ہے، اور قسم جو ہے اس شہر کی کھا رہا ہے۔ بڑے بڑے شہر موجود ہیں، اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اس میں بڑے بڑے محلات ہیں، اس میں بڑی بڑی جو ہے وہ نسبتیں ہیں، تو نے اس کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ کہ کسی شہر کی نسبت بلڈنگوں کی طرف ہے، دولت کی طرف ہے، اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس شہر میں بلڈنگیں بڑی ہیں، اس لیے قسم کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے قدم اس شہر کی گلیوں میں لگے۔ نسبتیں حضور کی طرف جس جس کی ہو گئی اسے اللہ نے بلندیوں سے نواز دیا، وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو غلام کو دیکھ لو جس کا نام بلال ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ بہت کالا ہے، اونٹ موٹے موٹے ہیں، دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے، گلے میں غلامی کا توق ہے، نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی، اشارہ ہوا بلال، فرمایا جی حضور، فرمایا ذرا آگے آ، بلال آگے آگے، کہ اوپر کو چڑھ، آقا کہاں چڑھوں؟ کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ۔ کس پر چڑھ جا؟ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ، اللہ یہ بیت اللہ ہے، یا رحمت برستی ہے، برکتیں آتی ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں غلام آدمی ہوں، کالا ہوں رنگ کا، اور غلامی کا توق میرے گلے میں، یہ بڑے بڑے سردار کھڑے، بڑے بڑے لوگ کھڑے، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، انہیں بیت اللہ کی چھت پر چڑھائیے۔ فرمایا نہیں، آج غلام کو چڑھا کر بتاؤں گا، نسبت رسول سے ہو جائے، گلے میں غلامی کا توق ہو، بیت اللہ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اور آج ہم جن کی نسبتوں کی بات کر کے جن کی عظمتوں کا ڈنکا بجاتے ہیں، مکہ مسجد والوں، یہ سارے ہی مکہ والے، یہ سارے ہی مکہ والے، آپ کی نسبت بھی بڑی اونچی ہے، آپ کی مسجد کا نام مکہ ہے،
وہاں پورے شہر کا نام مکہ ہے اور آپ کی مسجد کا نام مکہ ہے۔ آپ نے مسجد کا نام رکھ کے ہی کسر پوری کر دی، کہو سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اپنی بات آئی تو کتنا اچھا خوبصورت سا سبحان اللہ کہہ دیا۔ میں پونے گھنٹے سے تقریر کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہو، آپ نہیں کہتے۔ مکہ مسجد والوں کہو سبحان اللہ۔ کتنی نسبت ہے آپ کی، آپ کہتے ہو ہماری مسجد مکہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس کا نام مکہ کیوں رکھا ہے؟ اس کا نام ایک نسبت آپ کی ہے۔ مکہ والے سخت دل بہت تھے، آپ میں بھی نرم دل مجھے کم ہی لگتے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمارا قصور کیا ہے؟ نسبت ایسی ہے۔ اس کا نام مدینہ مسجد رکھتے، کیا رکھتے؟ تاکہ نرم ہو جاتے، کہو سبحان اللہ۔ آدمی مکہ مکرمہ سے جب مکہ میں جلال ہے، مکہ میں کیا ہے اور مدینہ میں جمال ہے۔ کیا بات ہے یار، جب مکہ مکرمہ کے جلال سے بندہ مدینہ کے جمال میں جاتا ہے تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور دنیا چلتی جمال اور جلال دونوں سے ہے، صرف جلال ہو پھر بھی کام خراب، صرف جمال ہو پھر بھی کام خراب۔ اس لیے جلال و جمال سے کام چلتا ہے، تو اپنے اندر جلالی اور جمالی دونوں صفتوں کو برقرار رکھو، مکہ سے بھی نسبت رہے اور مدینہ سے بھی نسبت رہے۔ جن لوگوں کے تذکرے ہم کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبتیں حضور کے ساتھ تھی، بس۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اور حضور کے قریب اللہ کسی ایرے غیرے کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے لیے کسی عام دائی کو قریب نہیں آنے دیا، کیا حضور کے مصلی پہ اللہ کسی اور کو آنے دیں گے؟ جس طرح اللہ نے دائی کو چنا، اونٹنی کو چنا، بکریوں کو چنا، شہر کو چنا، نبوت کو چنا، ختم نبوت کو چنا، ایسے ہی اللہ نے نبی کے مصلی کے وارثوں کو چنا، ایسے ہی اللہ نے نبی کے سسروں کو چنا، ایسے ہی اللہ نے نبی کے دامادوں کو چنا، پیغمبر کے گرد آنے والی ہر چیز کو چنا، اور چن کر آپ کو بلند و بالا کیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں حضور کی ولادت یاد دلاتا ہے، حضور کی رسالت یاد دلاتا ہے، پھر حضور کا دنیا سے جانا یاد دلاتا ہے، پھر حضور کی محنت یاد دلاتا ہے، حضور کی محبت یاد دلاتا ہے، حضور کا عشق یاد دلاتا ہے، حضور کی کوششیں اور کاوشیں یاد دلاتا ہے، حضور کا زخمی ہونا یاد دلاتا ہے، حضور کے خون کا نکلنا یاد دلاتا ہے، حضور پر پتھر کا برسنا یاد دلاتا ہے، حضور کا کلمہ حق کہنا یاد دلاتا ہے، حضور کا دین کے لیے تڑپنا یاد دلاتا ہے، حضور کا دین کے لیے محنت کرنا یاد دلاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں بدر یاد دلاتا ہے، احد یاد دلاتا ہے، خیبر یاد دلاتا ہے، تبوک یاد دلاتا ہے، یرموک یاد دلاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں حضور کی مسکراہٹ یاد دلاتا ہے، حضور کے لڑکپن یاد دلاتا ہے، حضور کا عمل یاد دلاتا ہے، حضور کی سنتیں یاد دلاتا ہے، حضور کا طریقہ یاد دلاتا ہے، حضور کا حسن یاد دلاتا ہے، حضور کا جلال یاد دلاتا ہے، حضور کا جمال یاد دلاتا ہے، حضور کا خاندان یاد دلاتا ہے، حضور کی اولاد یاد دلاتا ہے، حضور کی ازواج یاد دلاتا ہے، حضور کے اہل بیت یاد دلاتا ہے، حضور کے اصحاب یاد دلاتا ہے، حضور کے دیوانے یاد دلاتا ہے، حضور کا مکہ یاد دلاتا ہے، حضور کا مدینہ یاد دلاتا ہے، حضور کی گلیاں یاد دلاتا ہے، حضور کا چلنا یاد دلاتا ہے، حضور کا پھرنا یاد دلاتا ہے، حضور کا اٹھنا یاد دلاتا ہے، حضور کا کھانا یاد دلاتا ہے، حضور کا پینا یاد دلاتا ہے، حضور کی تلواریں یاد دلاتا ہے، حضور کا جذبہ یاد دلاتا ہے، حضور کا زخمی ہونا یاد دلاتا ہے، حضور کا رونا یاد دلاتا ہے، حضور کی نمازیں یاد دلاتا ہے، حضور کے سجدے یاد دلاتا ہے، حضور کا قیام یاد دلاتا ہے، حضور کا قعود یاد دلاتا ہے، حضور کی باتیں یاد دلاتا ہے، حضور کی شریعت یاد دلاتا ہے، حضور کا نظام یاد دلاتا ہے، حضور کا نفاذ یاد دلاتا ہے، حضور کا حسن یاد دلاتا ہے، حضور کی نگاہیں یاد دلاتا ہے، حضور کی گلیاں یاد دلاتا ہے، حضور کی انگلیاں یاد دلاتا ہے، حضور کے اشارے یاد دلاتا ہے، حضور کے معجزات یاد دلاتا ہے، حضور کے کرامات یاد دلاتا ہے، حضور کا چرچا یاد دلاتا ہے، حضور کا بولنا یاد دلاتا ہے، حضور کی تبلیغ یاد دلاتا ہے، حجۃ الوداع یاد دلاتا ہے، حضور کا قول یاد دلاتا ہے، حضور کا فعل یاد دلاتا ہے، حضور کی امامت یاد دلاتا ہے، حضور کی عظمت یاد دلاتا ہے، حضور کی مسجد یاد دلاتا ہے۔ سنو میری بات کو، محرم کا مہینہ حضور کا ایثار یاد دلاتا ہے، حضور کا پیار یاد دلاتا ہے۔ یاد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟
حضور مدینہ میں پہنچے اور مکہ سے مدینہ پہنچ کر ایک مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا اور اس مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ جب مسجد کی تعمیر شروع کی صحابہ کرام اس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے اور سبھی کام کرنے لگے۔ حضور نے خود بھی کام شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اس مسجد کی کیا فضیلت ہے، جس کی بنیادوں کی اینٹیں میرے محبوب نے خود رکھی ہے۔ اس کی اینٹوں میں ایک ابو بکر رکھ رہے ہیں، ایک عمر رکھ رہے ہیں، ایک عثمان رکھ رہے ہیں، ایک علی رکھ رہے ہیں، سارے صحابہ اس میں محنت کر رہے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ مسجد مدینہ والوں نے بنائی تھی یا باہر والوں نے؟ بولو بولو، کس نے بنائی تھی؟ مدینہ والوں نے بنائی تھی۔ خود بنائی تھی کسی اور سے بنوائی تھی؟ اس کا سارا انتظام خود کیا تھا۔ کہتے ہیں مسجد کو روشن رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے زمانے میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ میں خود بھی بہت بڑی عمر کا نہیں ہوں، بہت چھوٹا بھی نہیں ہوں، ویسے لگتا چھوٹا ہوں، عمر ماشاءاللہ میری بھی کافی ہے۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب لوگ مسجدوں میں تیل دیا کرتے تھے، چراغ دیا کرتے تھے، اور وہ رات کو جلا دیا کرتے تھے کہ مسجد روشن ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بلب بند کر دو، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیوں؟ بل زیادہ ہے۔ کیا زیادہ ہے؟ اگرچہ دل بھی زیادہ ہے مگر بل زیادہ ہے۔ یار لائٹ بند کرو، ابھی تک لائٹ جل رہی ہے، رات کو کیا کام لائٹ کا؟ بند کرو۔ کیوں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، اس بات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رات کو لائٹ کیوں بند ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بل زیادہ آتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ بل نہیں دیتے ہو میرے خیال سے۔ ابھی آپ پریشان ہو رہے ہو کہ مولوی صاحب آ گیا ہے نا، میں جیسے ہی بیٹھتا ہوں ممبر پہ، یہ محلے والے اس دن کہتے ہیں دوسری مسجد چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، اگلا جمعہ مولوی وسیم صاحب کے پیچھے پڑھ لیں گے، مولوی صاحب آ گئے، یہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ آج بل کی بات ہی نہیں کر رہا میں، بل کی بات میں نے مٹا دی، آج اس سے اوپر کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں بل ہی نہ آئے۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ اچھا، میری تقریر میں بہت بول رہے تھے، اب تو ایسی چپ لگ گئی، بات لگتے سمجھ گئے بھائی۔ میں چاہتا ہوں بل ہی نہ آئے، بل آئی نہ، آپ بل دیں ہی نہ۔ یہ بات اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے؟ تو کوئی بات نہیں، نہ دو بل، یہ تو اپنے ہاتھ میں، نہ دو بل، پھاڑ دو۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ ای والو اگر بل بہت بھیجو گے تو پھاڑ دیں گے ہم۔ کیا کریں گے؟ اونچی، آپ تو ایمانداری سے بولتے ہوئے بھی ڈر رہے ہو، مجھے لگتا ہے اب اس لیے ڈر رہے ہو شاید بولیں گے تو جیب سے 5000 کا نوٹ نہ گر جائے۔ نہیں گرے گا، اتنے مضبوط ہاتھوں اور اتنی مضبوط جیب میں اللہ کی قسم مشکل سے بھی نہیں گرے گا، ہم پھاڑ دیں گے۔ اب میری بات جب یہ جائے گی نا سوشل میڈیا پہ، پھاڑ دیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے، مولوی صاحب پتہ نہیں پھر کس کے پیچھے پڑ گیا۔ بھائی بل پھاڑ دیں گے، ہم کہتے ہیں بل ہی نہ آئے۔ اس کا کیا حال ہے؟ اس کا حال ہے سولر لگوا لو۔ کیا لگوا لو؟ مسجد روشن رہے، صبح رہے، شام رہے، رات رہے، کہ جی سولر ہے، اللہ کی بجلی یہ اوپر سے آ رہی ہے۔ یہ کون سا جنت میں یہ کئی والے ہوں گے جو ہمیں بجلی دیں گے تو ہم پنکھا چلائیں گے؟ تمہارا حساب بھی یہیں تک ہے، چند دن کی ہو تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ مسجدوں پر تم ٹیکس لگا لگا کر بھیج رہے ہو، تو کیا لگا لینا چاہیے؟ سب بولو۔ سولر تو فری ہے نا، کیونکہ سورج سے لیتا ہے روشنی۔ کس سے لیتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ فری کام پہ تو آپ بھی خوش ہوتے ہیں، میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ کہتا قاضی نے بھی شراب پی لی تھی اس لیے کہ مفت کی مل گئی تھی، تو خوش تو ہوتے ہیں نا کہ آپ سولر مل جائے، لگ جائے اور بل نہ آئے۔ یہ بات تو طے اور مسلمہ ہے کہ سولر لگے گا تو بل، لیکن سولر بغیر پیسوں کے نہیں لگے گا۔ سولر بغیر پیسوں کے کس سے لگے گا؟ پیسوں سے لگے گا۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ سولر لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر سب بولو، جو جو چاہتے ہیں لگنا چاہیے وہ بولیں۔ بے بھی لینے دینے کی بات نہیں، بھی تو مشورے کی بات ہے، مشورہ تو آپس میں پہلے کر لینا، باقی بات ہے۔ بھائی سولر لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟
ماشاءاللہ ساری کہنے لگ رہے ہیں، کچھ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، وہ چاہتے ہیں نہیں لگنا چاہیے، یہ بل دیں نہ دے پائیں، دیں نہ دے پائیں، بار بار ہم سے مانگیں ہم نہ دیں، ہر جمعے کو چاہتے ہیں، بعض چاہتے ہیں کہ سولر لگنا چاہیے، لگنا چاہیے۔ اچھا سولر فری میں نہیں لگ رہا، فری میں آپ کہیں گے مولانا صاحب پہلی جو تقریر کی تھی وہ اچھی تھی، اب بس کر دو، دعا کریں، لیٹ ہو رہے ہیں ہم، اب لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ ایک آدمی نے کسی کے پیسے دینے تھے، اس نے اس کو فون کیا، فون کر کے کہا باتیں کیا حال ہے، خیریت ہے گھر میں؟ اس نے کہا سب ٹھیک ٹھاک، سب عافیت مزے میں، سب خوش خاش۔ اس نے کہا میرے پیسے، تو اس نے کہا ہیلو ہیلو ہیلو۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ آواز نہیں آ رہی۔ اس نے کہا آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں آواز نہیں آ رہی، ہیلو ہیلو۔ تو اس زمانے میں آپریٹر ہوتے تھے بیچ میں، اس آپریٹر نے کہا یار آواز تو آ رہی ہے، تو اس قرض دینے والے نے کہا تیرے کو آ رہی ہے تو دے دے، مجھے تو نہیں آ رہی، تیرے کو آ رہی ہے تو دے دے، مجھے تو۔ اب بہت سارے ایسے ہوں گے آواز، بھائی سولر لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ سولر فری میں نہیں لگتا۔ ہم نے سولر کا حساب لگوایا، جو یہاں پنکھے چلائے لائٹیں جلائے وہ زیادہ مہنگا نہیں پڑا، اس لیے کہ آپ کے یہاں ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ بجلی نہیں جاتی، اور جب بجلی نہ جاتی ہو تو وہ بجلی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، دن کو ہم بجلی والوں کو دیں گے، رات کو بجلی والے ہمیں دیں گے، تو اس سے ایک سہولت بن جائے گی اور وہ لگ جائے گا۔ اور اس کا مولانا صاحب کتنا 22 لاکھ، 22.5 لاکھ روپے بتائیں کہ 22.5 لاکھ میں سولر پورا ہونا ہے۔ میں نے تو جمعے بہت جگہ پڑھانے ہوتے ہیں، آج بھی میں نے کہیں اور پڑھانا تھا، میں تو 22 لاکھ روپے لینے آیا ہوں، 22.5، 50 بھی پورا کرنا ہے، 22.5 لاکھ روپے لینے آیا ہوں۔ گیٹ 3-4 ہیں، ان کو ہم باہر سے میں نے بندے بٹھائے میں تالا لگا دیں گے، عصر مغرب عشاء یہیں پڑھیں گے جب تک 22 لاکھ روپے پورے نہ۔ بھائی ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اگر 23 لوگ 1-1 لاکھ روپے دیں تو پورے ہو جائیں گے، اگر 44 لوگ 50-50 ہزار روپے دیں تو پورے ہو جائیں گے، اور اگر 80-84-90 لوگ 25-25 ہزار روپے دیں تو کیا ہو جائیں گے؟ پورے ہو جائیں گے۔ اور اگر 250 لوگ 10-10 ہزار روپے دیں تو اتنا اچھا محاسب آپ کو کوئی نہیں ملے گا، سارے حساب کر کے بتائیں۔ اور 450 لوگ اگر 5-5 ہزار روپے دیں تو پیسے 100 پہ لے آؤں، 100 پہ لے آؤں یا 5 صحیح ہے؟ ابھی پچھلے دن آیا تھا کہ 5 کا نوٹ ختم ہونے والا ہے، جلدی جلدی نکالو ختم ہو جائے گا، 5000 کا نوٹ ختم ہونے والا ہے۔ تو 450 لوگ اگر 5-5 ہزار روپیہ دیں تو یہ سولر لگ سکتا ہے، بل سے جان چھوٹ سکتی ہے، آپ کے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو پوچھتا ہوں لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ اور ہاتھ وہ زیادہ کھڑے کر رہے ہیں جن کے دینے کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔ بھئی بتاؤ لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے تو پھر ہمت کریں۔